ایسے بیانات سننے اور دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لنک کو شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ جتنا ہمارے سے ہو سکے عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، توبہ استغفار کرے۔ جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے اتنی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے مبارک لمحات کو اور رمضان کے مبارک اوقات کو ایسے ہی بیکار کاموں میں گزارنا نہیں چاہیے۔ تو محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے پاس آیا ہے، عام طور پر ہم لوگ اس رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھ لیے اور رات میں کچھ تراویح پڑھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے، بہت کچھ کر دیا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اگر ہمارے اکابر کے زندگی کو دیکھیں گے، ہمارے بڑوں کے زندگی کو اگر دیکھیں گے، ان کے حالات کو، ان کی عبادتوں کو اگر دیکھیں گے تو ہماری یہ عبادتیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہمارا ماحول یہ ہے اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، عام طور پر جو سو جاتے ہیں، اشراق کی نماز اس میں چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کبھی ظہر پڑھے یا نہیں پڑھے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی سنتیں کبھی چھوٹ جاتی ہے، عصر کی سنتیں وہ بھی چھوٹ جاتی ہے، مغرب وہ تو الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں لیکن مغرب کے بعد کی سنت وہ بھی ہمارے سے چھوٹ جاتی ہے، اور عشاء وہ ہم سے ادا تو ہو جاتی ہے، اس میں کمی پیشی ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں اشراق کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نمازیں ہیں، یہ ساری نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم تراویح پڑے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہم جو ہے تھک چکے ہیں۔ لیکن محترم سامعین، مجھے عرض کرنا یہ ہے، یہ ہماری عبادتیں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ بڑوں کی عبادت کو دیکھیں۔ آج میں یہی سبجیکٹ کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی حالت کیسی تھی، رمضان میں ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسا تھا اور ان کی رمضان کے اوقات کیسے گزرتے تھے، اس کے بارے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، جیسے رمضان کا مہینہ آتا تو ازواج مطہرات سے کہتے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہمیں عبادت کرنا چاہیے، اب اس کی تیاری کرنا چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرتے؟ بستر وغیرہ کو لپیٹ کر رکھ دیتے اور پھر اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہ کس کی عادت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا تو آپ عبادت کی طرف چلے جاتے، اپنے سونے والے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تاکہ آرام نہ ہو، اور رمضان کی تیاری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی رمضان کی تیاری رجب سے کرتے تھے، اور جیسے رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے آرام کو چھوڑ دیتے، عبادت کی طرف مشغول ہو جاتے۔ ذرا صحابہ کی سیرت کو ہمیں دیکھیں گے، صحابہ کا معمول کیا تھا رمضان کے مہینے میں؟ تو محترم سامعین، رمضان کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون ہے انہوں؟ عشر مبشرہ میں سے ہے، بہت بڑے صحابی ہے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، یوں سمجھو کہ بادشاہ ہے، مکے کے مدینے کے جو ہے مختلف ممالک کے اب بادشاہ ہیں۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود رمضان کے مہینے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے، چونکہ جماعت کی نماز مسجد میں تو پڑھنا ہے، فرض نمازیں وغیرہ، تو فرض نماز جماعت کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان ساری نمازوں سے فارغ ہو کر آپ جو ہے گھر تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے، یعنی پوری رات آپ جو ہے نفل نماز میں گزار دیتے۔ کس کا عمل یہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ امیر المومنین ہے، مکے اور مدینہ کے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ رہ کر بھی رات کا ان کے لیے گزارنا کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ان کے بعد کا نمبر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے اپنے وقت کے ایک امیر المومنین تھے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ دن بھر روزہ رکھتے، آپ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ! دیکھیں حضرت عثمان رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھتے اور رات میں نفل پڑھتے اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے۔ اب ذرہ ہمیں جو ہم نے کو جو سورے آتے ہیں علم ترا سے لے کر آخر تک والناس تک جو 10 سورتیں ہیں، اگر ایک رکعت میں 10 سورتوں کو پڑھ لیا جائے تو ہمارے کمر اور ہمارا پیر جو ہے جواب دے دیتا ہے، یعنی اب ہمارے اندر اکھڑنے کی اتنی طاقت اور اتنی سکت نہیں رہتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نماز پڑھتے ہوں گے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان میں 3 رات میں ایک قرآن ختم کرتے، رمضان میں ہر 3 رات میں یہ قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا، اور آخر عشرے میں یعنی آخر کے 10 دن میں ہر رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ آخر عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن، ہر رات میں ایک قرآن۔ تو محترم سامعین، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے صحابہ جن کا رمضان میں یہ معمول تھا۔ اور اسی طریقے سے اور آگے ہمیں جب آگے چلیں گے تو تابعین میں سے کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ نے 40 سال تک، 1-2 سال نہیں کہتے، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ اللہ اکبر! 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، عصر مغرب کی نماز نہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یعنی پوری رات آپ عبادت میں گزارتے تھے۔ اب یہ 40 سال میں رمضان آتا ہے یا نہیں آتا؟ کتنے آ گئے؟ 40 رمضان آ گئے۔ تو یہ تھے ہمارے بڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے سے عصر کے وضو سے عشاء پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اگر دن چھوٹا ہے، وقت اگر کم ہے تو عصر کے وضو سے مغرب کی نماز ہم پڑھ لے سکتے ہیں، نہیں اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا اگر جو وقفہ ہے تو عصر کے وضو سے بھی ہم عشاء کی مغرب کی نماز پڑھ نہیں سکتے۔ ذرا ان کی طاقت کو دیکھیں، ان کی ہمت کو دیکھیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، ان کے جذبے کو دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جو ہے اپنے وقت ایک امام تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ رمضان میں آپ کا معمول کیا تھا؟ دن میں آپ روزہ رکھتے تھے اور دن اور رات میں 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے، یعنی پورے رمضان میں آپ کے 60 قرآن مجید ختم ہوتے تھے۔ 60 قرآن، یعنی ایک دن کے 2 تو 30 دن کے 60 قرآن مجید ہو گئے۔ پھر بھی کیا ہے؟ امام ہے، آپ ہے نا، امام ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ہے نا فقیہ ہے، لیکن
ان کو جو ہے دن میں عبادت کرنا، روزہ رکھنا اور پوری پوری رات نماز پڑھنا ان کے لیے کیا بھی مشکل نہیں، بالکل ان کے لیے آسان ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ تو بہت دور کے زمانے کے ہے، ذرا قریب کے سنائے۔ تو قریب میں ہمارے علماء دیوبند ہے، یعنی جو دارالعلوم دیوبند ہے، جو ہمارا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، جسے ام المدارس کہتے ہیں، وہاں کے ایک استاذ تھے، وہاں کے ایک حضرت ہے جن کا نام تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے پورے رمضان میں آپ کا معمول یہ تھا، دن میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، روزہ رکھتے تھے، اور رات میں تراویح کی نماز پڑھتے، اور تراویح کی نماز پڑھ لینے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ہو جانے کے بعد الگ سے جو ہے ان کے پاس حفاظ ہوتے تھے، یعنی حافظ صاحب ہوتے تھے، ایک کے بعد دو، دوسرے کے بعد ہے نا تیسرے، ایسے ایک کے بعد نفل نماز جو ہے حافظوں سے قرآن مجید سنتے تھے۔ حافظ صاحبوں سے قرآن مجید سنتے تھے، یعنی انہوں 4 رکعت پڑھائے، انہوں 10 رکعت پڑھائے، انہوں کچھ رکعتیں پڑھائے، انہوں 2 پارے سنائے، انہوں 4 پارے سنائے، ایسا پوری رات تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد کا یہ آپ کا معمول ہے، آپ کا یہ معمول ہے۔ جو پوری رات نفل نمازوں میں حافظ صاحب سے جو قرآن مجید کو سنتے تھے۔ آپ جو ہے دن میں عبادت میں، اور اسی طریقے سے آپ کے جو مرید وغیرہ ہوتے تھے ان کو سمجھانے میں، نصیحت میں، وعظ میں، دن میں آپ کا پورا وقت گزرتا تھا، اور رات میں پوری رات جو نفل نماز پڑھتے تھے۔ وہاں کے جو خادم تھے، وہاں کے جو آپ کے جو خدمت کرنے والے تھے، ان کو ترس آ جاتا تھا کہ حضرت جو سوتے ہی نہیں ہے، آرام ہی نہیں کرتے۔ ایک دن جو ہے انہوں نے مشورہ کر لیا کہ آج حضرت کو آرام دینا ہے، ہیلا بنائے۔ کیا ہیلا بنائے؟ حضرت حافظ صاحب کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ آج جو ہے آرام کر لیں، انشاءاللہ کل پھر اس کے بعد حافظ صاحب سے آپ قرآن سنیں گے۔ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب جو ہے سو گئے۔ جب حافظ صاحب سو گئے تو حضرت جو ہے حافظ صاحب کے پیر کو دبا رہے، پیروں کو دبا رہے۔ کیوں دبا رہے؟ اس وجہ سے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے ان کی خدمت کر رہے۔ تو حافظ صاحب ایک دم جو ہے اڑ گئے اور کہہ رہے کہ حضرت آپ میرے پیر دبا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، ہم نے یہ حیلہ بنایا تھا آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے آرام کے واسطے ہم نے یہ حیلہ بنایا۔ حضرت اگر آپ کو جگنا ہی ہے تو ہم قرآن مجید سنائیں گے۔ پھر حضرت جو ہے کھڑے ہو گئے، نفل نماز چالو ہو گئی۔ یہ کس کا معمول تھا؟ ہمارے علماء دیوبند، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے قریب میں ایک اور اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ دن بھر واعظ میں، نصیحت میں، اس میں آپ کا وقت گزرتا تھا، اور پوری رات آپ کے نزدیک بھی جو ہے تلاوت ہوتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو محترم سامعین، ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں کہ ہمارے بڑے رمضان کے مہینے میں کیسی عبادتیں کر رہے ہیں، کتنی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے قریب میں یہ جو ہے مردوں کا جو ہے ان کی عبادتیں تھیں، ان کا جذبہ تھا، ان کا شوق تھا۔ کیا عورتوں میں بھی ایسی ہے؟ ہاں، عورتوں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو شروع کرنے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ جن کا نام محترمہ بی صفیہ، ان کا نام ہے صفیہ، ان کے بارے میں آتا ہے پورے رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے قرآن؟ پورے رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ لیکن یہ 40 قرآن کے ختم پر، اس کی تلاوت پر گھر کے کاموں میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ کھانا نہیں بنائے، وہ نہیں کرے، فلاں کام نہیں کرے، فلاں کام نہیں کرے، کیوں نہیں کرے؟ قرآن مجید کے پڑھنے والے نہیں ہے۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ پورے رمضان میں 40 قرآن مجید ختم کرنے کا معمول رمضان کے مہینے میں کس کا تھا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا، جن کا نام ہے محترمہ بی صفیہ۔ جب ایسے مائیں رہیں گے تو بچے ایسے نہ پیدا ہوں گے، بچے ایسے ہی نہ پیدا ہوں گے۔ تو آپ کہیں گے حضرت یہ بھی ذرا دور کا قصہ ہے، قریب کا قصہ۔ ہمارے ہی جو ہے جانے پہچانے میں ابھی قریب میں 2 سال پہلے جو انتقال ہوا، ایک حضرت ہمارے دنیا سے گزر گئے جن کا نام تھا حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں
کہ 11 مہینے میں آپ کا ہے نا ایک مدرسہ بھی تھا، آپ کا جو ہے احسن العلوم بول کر ایک مدرسہ ہے، آپ اس کے پرنسپال ہیں، پوری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، حدیث کی کتابیں آپ پڑھاتے تھے، تفسیر کی قرآن مجید کی کتابیں آپ پڑھاتے تھے، بہت ساری مشغولیت آپ کی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت فرماتے ہیں مجھے 11 مہینے میں یہ قرآن مجید ختم کرنے نہیں ہوتا، یہ پڑھانا وہ پڑھانا اس میں مدرسے کے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے یہ قرآن ختم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں تفسیر کے ساتھ ساتھ، مدرسے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پورے رمضان میں 15 سے 20 قرآن مجید میرے ختم ہو جاتے ہیں، 15 سے 20 قرآن میرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین ذرا سوچ کر دیکھیں، ایسے اللہ والے، ایسے اللہ والیاں دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے رمضان کا ایک ایک لمحہ، رمضان کا ایک ایک سیکنڈ بھی جو ہے انہوں نے بیکار جانے نہیں دیا ہے، بیکار جانے نہیں دیا ہے۔ ہمارے سے اتنی بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم ذرعی عبادت تو ہمیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ کسی نے کہا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا ہے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہمارے لیے کیا ہے، بالکل آسان، ہم نے روزہ رکھ لیا، جسے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہو سکے پڑھے، جتنے قرآن ختم کر سکے اتنا ہے نا ختم کر سکے، ہمت سے لے، ایک ہمت لے، نیت کرے، ارادے کر لے، اے اللہ مجھے اس رمضان میں 10 قرآن ختم کرنا ہے، مجھے اس رمضان میں 5 قرآن ختم کرنا ہے، کم سے کم مجھے اس رمضان میں 2 تو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ 2 ختم کرنا سال میں یہ قرآن کا حق بتایا، یہ قرآن کا حق ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین جن کو پڑھنا آتا ہے جتنا ہو سکے قرآن مجید کو دن رات میں پڑھتے رہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن فرض نمازوں میں کچھ کمی نہیں آنا، تراویح کی نماز میں کچھ کمی نہیں آنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اور جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے وہ کم سے کم جو ہے قرآن کو اٹھائے، آنکھوں سے لگائے، سینے سے لگائے، اور جو ہے کھول کر جو ہے انگلی رکھے اور اللہ سے کہے، دل ہی دل میں کہے، اللہ مجھے پڑھنے نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا تو میں بھی پڑھتی، اے اللہ مجھے پڑھنے نہیں آتا، اگر مجھے پڑھنا آتا تو میں بھی پڑھتا۔ تو یہ بول کر جو ہے جو حروف ہے اس کے اوپر جو ہے انگلی کو پھراتے جائے، ایک صفحہ ہو گیا دوسرا صفحہ پلٹا ہے، پھر پھراتے جائے، اور دل ہی دل میں کہے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایسا پورے طریقے سے جو ہے 2 دن میں 3 دن میں پورا قرآن آپ ختم کر دو، ایسے انگلی پھراتے پورے رمضان میں 2 3 5 جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنے قرآن مجید ختم کر دو۔ ختم پر اللہ سے کہو، اے اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا تو میں بھی پڑھ کر قرآن ختم کرتا، اے اللہ یہ عمل میں آپ کی محبت میں کر رہا ہوں، اے اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ تو محترم سامعین ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی نسل میں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو پیدا کرے گا، قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو پیدا کرے گا، قرآن مجید کے خدمت کرنے والوں کو پیدا کرے گا، قرآن کے پڑھانے والوں کو اللہ پیدا کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا جذبہ تھا، آپ کا شوق تھا، آپ کی تڑپ تھی، آپ کی جو ہے ایک لگن تھی، تو جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے خاندان میں، آپ کی نسل میں پوترے ہو، پوتریاں ہو، نواسے ہو، نواسیاں ہو، یا جو بھی آپ کا خاندان ہے، اس خاندان میں آپ کی نسل میں اللہ پاک قرآن کے خادموں کو پیدا کرے گا۔ تو آپ جو ہے یہ عمل کریں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ، اور کم سے کم اتنی بڑی بڑی عبادتیں، رات بھر جاگنا ہمارے سے نہیں ہو سکتا ہے، تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیے، افطاری کے سحری کر لیے، سحری کرنے کے بعد اشراق کی پابندی کر لے، چاش کی پابندی کر لے، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین کی پابندی کر لے، تہجد کی نماز کی اس کی ہمیں پابندی کر لے۔ تو محترم سامعین ذرا ہمیں کوشش کریں گے، ہمارے لیے طبیعت بالکل جو ہے اس کے موافق بن جائے گی، ہمارے لیے بالکل آسان ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں بالکل ہمارے لیے نہ شاپنگ ہے، نہ یہ ہے وہ ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے۔ تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، میں بھی جو ہے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہمارے گھر میں ہو جاتی ہے، کپڑے وغیرہ کسی کو دینا ہے، کسی کو لے کر دینا ہے، تو حتی الامکان 90% جو ہے پوری شاپنگ ہماری ہو جاتی ہے۔ رمضان میں کوئی نہیں رہتا، بس 1 2 کیا تو بھی سخت ضرورت پڑ گیا
تو میں جو ہے کپڑے وغیرہ کے لیے لینے کے لیے جاتا ہوں، ورنہ عام طور پر رمضان سے پہلے ہی میری پوری شاپنگ ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ پورے رمضان میں کپڑوں کی کیا بھی ٹینشن ہی نہیں، وہ کپڑے لینا، یہ کپڑے لینا، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، یہ سلانا، وہ سلانا، کچھ بھی نہیں، بالکل ہے نا اطمینان، بے فکر ہو کر رہتے۔ کبھی کسی کو ارجنٹ جو ہے ایمرجنسی اگر آ گیا، کسی کا ہے نا دینا سخت ضرورت ہے، تو ایسے ٹائم میں جو ہے دکان کو جاتا ہوں، ہے نا جلدی سے ہو شاپنگ کر کے آ جاتا ہوں، ورنہ عام طور پر رمضان کی تیاری، رمضان کی شاپنگ میری جو ہے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے محترم سامعین، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، جتنا ہمیں اس سے فائدے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے نجات کا سبب بنے گا، ورنہ ہم جو ہے ایسے ہی پیچھے رہ جائیں گے، اور بہانے بناتے 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 جو ہمارے رمضان گزر جائیں گے۔ اب کل قیامت کے دن جب یہ عبادت کرنے والے کھڑے ہوں گے، اب انہوں کہیں گے میں اتنے قرآن ختم کریا، میں فلاں کریا، میں فلاں کریا، اتنی نمازیں ہوئی، رمضان میں میرا وقت ایسا گزرتا تھا۔ یہ سبھی جب اپنی اپنی کارگزاری سنائیں گے، اب ہمیں کیا سنا سکتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ کر ہمیں خاموش ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کرے، رمضان کے وقت کو ادھر ادھر بیکار کاموں میں نہ لگائے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا نا، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا ہے۔ تھوڑی سی عبادت کر کے بڑی بڑی عبادتوں میں ہمارا جو ان کے لسٹ میں اپنا نام جو ہے داخل کر دینا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے رمضان میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔